حسین کا ہے، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے ہر دیوانہ میرے حسین کا ہے۔ تم جسے آسماں سمجھتے ہو، تم جسے آسماں سمجھتے ہو، شامیانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ بولی زہرا یہ عشق دو مجھ کو، بولی زہرا یہ عشق دو مجھ کو، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ رات سے دن جو یہ نکلتا ہے، رات سے دن جو یہ نکلتا ہے، مسکرانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ بر محمد والے آج آپ سے زمانہ پوچھے کہ حسین کون ہے تو آپ یہ جواب دیں گے، انبیاء کے وارث، قرآن کے محافظ، حرمت کعبہ کے پاسمان، اسلام کے ذمہ دار، پیغمبر اسلام کا لال، علی کا نور نظر، فاطمہ کا لگتے جگر، دوش نبی کا شور، دوش نبی کا شور، دوش نبی کا شور، قلب لسان سچائی اور سلسلہ امامت کا حسین، کہ وہ حسین جس کا منصبی تھا امامت، کہ وہ حسین جس کا منصبی تھا امامت، تو لہجہ کتنا مکین ہوگا، کہ وہ حسین جس کا منصبی تھا امامت، تو لہجہ کتنا مکین ہوگا۔ خدا نے معصوم جو بنایا کہ عصمتوں کا امین ہوگا، کہ لب سرور لہو علی کا بطول کی گود حسن شبر، یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہوگا، کہ جب کبھی ذکر حسین بیان ہوتا ہے لعنتی چہروں سے بالبغض آیا ہوتا ہے، کہ عجب راز ماتم حسین پہ ہے، کہ عجب راز ماتم حسین پہ ہے، ہاتھ پڑتا ہے یہاں درد وہاں ہوتا ہے۔ نعرے حیدری، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی اچھے اشعار سے یہ بچہ ہمیں نواز رہا تھا۔ باقاعدہ طور پر جشن کا آغاز کرتے ہوئے پہلے ہم سلام کریں اس بیوی کو کہ جس نے امام حسین علیہ السلام جیسا بیٹا اس دنیا کو پال کے لیا، کہ چلو سلام کرے اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ آپ تمام حضرات جو بکھرے ہوئے ہیں، مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ آ کر فرش محفل پر تشریف لے آئے تاکہ محفل کا آغاز باقاعدہ طور پر ہو سکے۔
اور وقت کے اندر محفل تمام ہو سکے. ان نعروں کے ساتھ آپ تمام حضرات فرش محفل پر تشریف لائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت. اسی نعرے کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں علی بھائی گوانی کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور منقبت امام حسین علیہ السلام بیان کرے. در محمد والے محمد صلوات. بچے لوگ جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے فرش محفل پر. بچے جو یہاں پر ہے وہ بیٹھ جائے نیچے. تجھے واسطہ پنجتن کا، تجھے واسطہ ہے غریب الوطن کا. الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، تجھے واسطہ ہے غریب الوطن کا. دلوں میں اجالے مودت کے بھر دے، پریشان محبوں کو خوشحال کر دے. جو حر کو ملا وہ دعا میں اثر دے. الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، الہی تجھے تجھے واسطہ ہے غریب الوطن کا. جو بے گھر ہے مومن انہیں گھر دے یارا. جو بے گھر ہے مومن انہیں گھر دے یارا. جو خالی ہے وہ جھولیاں بھر دے یارا. خزانے سے اپنے مدد کر دے یارا. الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، تجھے واسطہ ہے غریب الوطن کا. ملے منزل فاصلوں کو مٹا دے، کرم کر دے بچھڑے ہوں کو ملا دے. جو قیدی ہے ان کو رہائی دلا دے. الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، تجھے واسطہ
واسطہ ہے غریب الوطن کا. رب دو عالم اے معبود یزدان، رحیم و کریم وہاب مہربان، ملے روزگار ان کو جو ہے پریشان. الہی تجھے واسطہ پنجتن کا. الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، تجھے واسطہ ہے غریب الوطن کا. اندھیرے گھروں میں دیے جگمگا دے، ہر ایک سونے آنگن میں گنچے کھلا دے، بھرے گودیاں پھول اتنے لٹا دے. الہی تجھے واسطہ پنجتن کا. الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، تجھے واسطہ ہے غریب الوطن کا. عظمت امام حسین پر باواز بلند صلوات. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی اچھی منقبت. اس کے بعد آئیے میں دعوت دیتا ہوں حسین بھائی میگھانی کو کہ وہ یہاں پر آئے اور مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرے. پر محمد وآل محمد صلوات. السلام علیکم. 4 مصرے مولا علیہ السلام قابل ہوئے اس شان میں. اس کی خاموش مزاجی میں ترنم ہوگا، اس کی خاموش مزاجی میں ترنم ہوگا. بے زباں ہو کے بھی سلطان تکلم ہوگا. ہرملانے یہ کبھی خواب میں سوچا بھی نہ ہوگا کہ اس کے مرنے کا سبب ایک تبسم ہوگا. اس کے مرنے کا سبب ایک تبسم ہوگا. ایک بار بات بولے. آپ کی 4 مجھے پڑھنا چاہتا ہوں. مریض عشق درد زخم کا مرہم نہیں لیتے، مسافر کربلا کے راستے میں دم نہیں لیتے، کہ میرے گھر میں رضا کھانا ہے، جنت کیا کروں گا میں، میرے گھر میں رضا کھانا ہے، جنت کیا کروں گا میں. جو دریا بانٹتے ہیں وہ کبھی شبنم نہیں لیتے،
एक बार दूध पढ़ दिया। अभी इमाम हुसैन की शान में एक मुनकबत। मताह कोई ऐसा न होगा हुसैन का, मताह कोई ऐसा न होगा हुसैन का, मताह कोई ऐसा न होगा हुसैन का, न होगा हुसैन का, न होगा हुसैन का। अल्लाह पढ़ रहा है कसीदा हुसैन का, अल्लाह पढ़ रहा है कसीदा हुसैन का। आप शेर देखिए कि फिक्र उसको पर हुसैन ने हरगिज नहीं दिए, फिक्र उसको पर हुसैन ने हरगिज नहीं दिए, हरगिज नहीं दिए, हरगिज नहीं दिए। इतना तो बख्श देता है झूला हुसैन का, इतना तो बख्श देता है झूला हुसैन का। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। 4 मिसरों के साए में मैं मौलाना को आवाज़ दूँ कि बागे विला में आने को है मौसम बहार, लाजिम है अब नसीहत के चश्मे उबल पड़े, और मजलूम करबला की विलादत का रोज़ है, इतना हंसो कि आँख से आंसू निकल पड़े, इतना हंसो कि आँख से आंसू निकल पड़े। इन्हीं 4 मिसरों के ज़ेर साया मैं गुज़ार हूँ इज़्ज़त माब आली जनाब मौलाना अब्बास नामदार साहब की खिदमत में कि वो यहाँ पर आए और नजराना अकीदत मौला इमाम हुसैन की बारगाह में पेश करें। आप तमाम हजरात बुलंद तरीन नारे सलवात से मौलाना का इस्तकबाल करें, बुलंद तरीन नारे सलावत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। बरादरान अज़ीज़, आज की तारीख़ 3 शाबानुल मुअज़्ज़म सारे आलमे इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए जानी जाती है क्योंकि आज रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासे कि जिन्हें कुरान मजीद ने फ़र्जंद कहा है। आया मुबाहला इस बात की गवाही देती है कि जिस वक्त नसाराए नजरान ने मुबाहले के लिए रसूल इस्लाम को बुलाया है तो उस वक्त रसूल इस्लाम से ये कहा गया था कि आप अपने फ़र्जंदों को लाएं, हम अपने फ़र्जंदों को लाएं, आप अपनी औरतों को लाएं, हम अपनी औरतों को लाते हैं, आप अपने नफ्सों को लाएं, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रसूल अकरम ने अपनी औरतों में जनाब फ़ातिमा का इंतखाब किया था जो आपकी बेटी थी, नफ्सों में हज़रत अली का इंतखाब किया था जो आपके भाई थे और दामाद थे, और फ़र्जंदों में बेटों में इमाम हसन और इमाम हुसैन का इंतखाब किया था। इसीलिए मैंने कहा कुरानी नुक्ते निगाह से रसूल इस्लाम के फ़र्जंद करार पाए, हालांकि वो नवासे हैं। उनकी विलादत का रोज़ है और इसी हवाले से सारा आलम इस्लाम वाकिफ़ है। क्यों वाकिफ़ है? सिर्फ नवासे होने की हैसियत से वाकिफ़ है, रिश्तेदार होने की हैसियत से वाकिफ़ है, या उसके अलावा कोई और वजह है? ये
امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک سب سے زیادہ جو پہچانی جاتی ہے وہ کربلا کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے، اور کربلا کے حوالے سے اس لیے پہچانی جاتی ہے کہ کربلا میں جو معرکہ انجام پایا تھا، کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں ایک مختصر سی تعداد لے کر امام حسین اپنے گھر والوں، اپنے فرزندوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے چاہنے والوں کو لے کر گئے تھے، جہاں پر رسول اسلام کا پھیلایا ہوا دین خطرے میں تھا۔ وہاں جا کر آپ نے اپنی تمام تر قربانیوں کے ساتھ رسول اسلام کے دین کو بچایا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دیکھیے، کسی کا بھی، کسی بچے کا اپنے باپ یا اپنے نواسے سے ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے کہے کہ یہ مجھ سے ہے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اپنے نواسے یا اپنے بیٹے کے لیے کوئی یہ کہے کہ میں اس سے ہوں، یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ رسول اسلام نے امام حسین کے لیے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت کے اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے یہاں پر بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے، یہاں جو سخن کہا جا رہا ہے، وہ مقصد کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جس مقصد کو ہم نے پھیلایا ہے، جس دین کو ہم نے پھیلایا ہے، جس شریعت کو ہم نے عام کیا ہے، وہ شریعت برائے نام بھی نہیں رہ جاتی اگر حسین کا وجود نہ ہوتا۔ یعنی حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس نے شریعت محمدی کو بچایا ہے۔ اس وجہ سے رسول اسلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں حسین سے ہوں کا مطلب یہ جو آپ اذانوں میں اشہد ان محمد الرسول اللہ سن رہے ہیں، یہ اشہد ان محمد الرسول اللہ آپ حسین کی وجہ سے سن رہے ہیں، کیونکہ اگر امام حسین کی ذات والا صفات نہ ہوتی تو اذانوں میں آج کوئی نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوتا، نہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنے والا ہوتا، کیونکہ امام حسین نے اپنی تمام تر قربانیوں سے لا الہ الا اللہ کو بھی بچایا ہے اور محمد الرسول اللہ کو بھی بچایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بہرحال آپ کو ابھی جلوس کی شکل میں یہاں سے نکلنا ہے، دو چار باتیں اور عرض کروں اور اپنی گفتگو کو تمام کروں۔ امام حسین کی قربانی، جن کا یہ جشن آپ منا رہے ہیں، جن کا روز تولد آپ منا رہے ہیں، ان کو جانا ہی قربانیوں کے لیے جاتا ہے۔ امام حسین کی قربانی، چونکہ یہ ملایام میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی دریغ نہیں ہے کہ امام حسین کی قربانی خالص مذہبی قربانی نہیں تھی۔ امام حسین کی فداکاری خالص شریعتی فداکاری نہیں تھی، بلکہ امام حسین نے انسانیت کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ امام حسین نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے، امام حسین نے نابرابری کے خلاف آواز بلند کی ہے، امام حسین نے بے عدالتی کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ چنانچہ امام حسین کے چاہنے والوں کی فہرست میں صرف شریعت اور دین کے اعتبار سے لوگ آگے نہیں آتے ہیں، بلکہ انسانیت کے اعتبار سے لوگ آگے آتے ہیں۔ یعنی جس کے اندر بھی انسانیت پائی جاتی ہے وہ حسین سے ضرور بالضرور محبت کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے انسانیت کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ جس حدیث کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آپ فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اس حوالے سے، اس حدیث کے حوالے سے کبھی شاید میں پالی تھانہ آیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اس حدیث کی تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ حسین چراغ ہدایت ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ یہاں کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ یہ جو نجات کی کشتی ہے وہ کسی خاص قبیلے کے لیے ہے،
بلکہ انسانیت کی نجات کی کشتی ہیں۔ جناب نوح کی کشتی سے مثال دی گئی ہے۔ جناب نوح کی کشتی نے صرف مذہب والوں کو نہیں بچایا تھا بلکہ جانوں کو بچایا تھا، خود اس میں جانور بھی شامل تھے، یعنی سب کو تحفظ فراہم کیا تھا۔ اگر تم کو تحفظ چاہیے ہے تو تم کو حسین کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ مصباح ہدایت ہے، چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ کسی نے امام محمد تقی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مولا یہ بتائیے کیا آپ چراغ ہدایت نہیں ہیں؟ کیا آپ کشتی نجات نہیں ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ رسول اسلام نے یہ صرف امام حسین کے لیے کہا ہے۔ کیا دوسرے معصومین نہیں ہیں چراغ ہدایت؟ دوسرے معصومین نہیں ہیں کشتی نجات؟ تو امام نے فرمایا بالکل ہیں، ہم بھی کشتی نجات ہیں، ہم بھی چراغ ہدایت ہیں۔ ولیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع، لیکن حسین کی کشتی جو ہے وہ وسیع بھی ہے اور جلدی منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ وسیع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حسین کی کشتی کا دامن کوتاہ نہیں ہے، حسین کی کشتی اتنی وسیع ہے کہ جو بھی سوار ہونا چاہتا ہے وہ سوار ہو سکتا ہے۔ اور اس کی بہترین دلیل کربلا کے میدان میں حر کا امام حسین کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ بظاہر وہ فوج یزید کا سپاہی ہے، فوج یزید کا سرلشکر ہے، فوج یزید کا کمانڈر ہے، لیکن جیسے ہی اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ حسین حق پر ہیں، وہ حسین کی کشتی میں سوار ہو جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ سوار ہوتا ہے بلکہ خود بھی نجات پاتا ہے اور اپنی قوم والوں کو بھی نجات عطا کرتا ہے۔ چنانچہ اگر ہمیں نجات چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں فراخی چاہیے، ہمیں روشنی چاہیے، تو ہمیں حسین کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں حسین کا دامن اختیار کرنا ہوگا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ امام حسین کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت ہی اچھی تقریر سے میں نواز رہے تھے علی جناب مولانا عباس نامدار صاحب۔ اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں مولانا، میری فہرست میں ایک لاسٹ اپنے مولانا ہے عامر حسن زینبی، اس کو دعوت دوں گا اور اس کے سائے میں مولانا کو آواز دوں گا۔ اس کے بعد جلوس کی شکل میں یہاں سے جلوس برآمد ہوگا کہ تشنا لبوں کی بھیڑ ہے نہر فرات پر۔ مولانا کربلا کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے حسین اور یزید کا۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ یزید تھا، حسین ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں حسینیت کا غم بھی منایا جاتا ہے اور خوشی بھی منائی جاتی ہے۔ تشنا لبوں کی بھیڑ ہے نہر فرات پر، پیاسی ہے کائنات سمندر حسین ہے، اور کرب و بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے۔ انہی مصروں کے زیر سایہ علی جناب عزت مآب مولانا عامر حسن صاحب زینبی بر محمد وآل محمد صلوات۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات و امام الخیر۔ میری گفتگو صرف خیر کے اوپر ہوگی۔ مولانا نے آپ کے سامنے حسین کی کشتی جو نجات کی کشتی وہ بتا دی ہے، مگر حال ایک گوشہ میں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں اور بہت مختصر سا گوشہ ہے۔ میں کوئی خطیب، کوئی ذاکر نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا ابو طالب کے باقیچے کا ایک پھول ہوں جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ مولانا نے ابھی کہا کہ جناب نوح کی کشتی میں ہر لوگ سوار ہوئے تھے، کھڑے ہونے پر نہیں سواری ملے گی، فرش ادا پہ بیٹھیں گے تو سوار ہوں گے، تب حسین نجات دیں گے۔ انسان کھڑا ہے انتظار کرے گا، کشتی نوح جیسے چلی گئی انتظار کرتے ہوئے، ویسے یہ بھی کشتی چلی جائے گی۔ لہذا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں فرش ادا سے دور نہیں ہونا چاہیے۔
کوئی ایسا عمل نہ کرے انسان جو ہمیں فرش ادا سے دور کر دے، کیونکہ ہمیں مختلف طریقوں سے گمراہ کیا جا رہا ہے، جو مسلسل گفتگو ہمارے بڑے بڑے علماء بھی کر رہے ہیں۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ امام نیکیوں کے پیشوا ہیں، برائیوں کے پیشوا امام نہیں ہیں۔ جہاں برائی ہوگی وہاں امام حسین نہیں آنے والے، جہاں نیکی کے پیشوا ہیں، اس لیے جہاں جہاں نیکیوں کا کام ہوگا وہیں امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اب برا کام ہو، غنا ہو، تو امام حسین یہاں نہیں آنے والے۔ خیرات بٹے گی تو امام حسین آئیں گے، صلوات پڑھی جائے گی تو امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام پر آل محمد پہ درود پڑھا جائے گا تو امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے، کہ نیکیوں کے پیشوا ہیں، برائیوں کے پیشوا نہیں ہے۔ بہرحال بس ختم، اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں، بالخصوص جوانوں سے بڑے مؤدبانہ انداز سے میری گزارش ہے کہ اپنے سماج کو رسوا نہ کریے گا، کہیں سڑک پر کہیں بھی ایسا کر کے آئیے تاکہ آپ کے سماج میں، دنیا میں تعریف ہو، آپ کے شہر میں آپ کی تعریف ہو۔ راستے میں کوئی بھی ایسی حرکت، کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ اگر کوئی جا رہا ہے تو اسے راستہ دیجیے۔ حسین کا اصل مقصد یہی تھا، کسی کو اذیت، کسی کا راستہ روک کر ہم کوئی پروگرام کریں، اسے امام حسین قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تو لہذا ایسا اپنے کو بنائیے، ایسا کردار بنائیے کہ تاکہ سماج میں آپ کا نام روشن ہو، اور امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد ہے، جو پیغام ہے، پوری دنیا اور کائنات میں مشہور ہو۔ بس حقیقت ہے کہ یہاں اکثریت زائر ہر انسان چاہتا ہے کربلا معلیٰ جانے کے لیے۔ بہرحال اللہ اسی کو توفیق عطا کرتا ہے کربلا کی زیارت کے لیے جس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ہو۔ لہذا ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے محافظین جو سڑک پر رہیں گے، پولیس حضرات کی طرح بھی موجود ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے، لہذا کوئی ایسا کام انجام نہ دے کہ آپ کو انہیں روکنا پڑے، بلکہ وہ خود کہیں اسٹیشن پہ جا کے کہ ہم ایسے جلوس میں شامل ہوئے جہاں بڑا مہذبانہ طریقے سے لوگ جا رہے تھے اور صرف اپنا مقصد بیان کر رہے تھے۔ لہذا ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔